السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ پاکستان تحریک انصاف کے 14 اگست کے ممکنہ احتجاج پر سیاسی منظرنامہ اس وقت غیر معمولی ابہام اور کشمکش کا شکار ہے۔ 5 اگست کے ملک گیر مظاہروں کے بعد پارٹی کے بانی عمران خان نے یوم آزادی کے موقع پر ایک اور احتجاج کا عندیہ دیا تھا، مگر فیصلہ اب تک دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ اڈیالہ جیل میں وکلاء اور بہنوں سے گفتگو کے دوران عمران خان نے 5 اگست کے مظاہروں کو کامیاب قرار دیا اور کارکنوں کو اگلے احتجاج کے لیے تیار رہنے کا پیغام دیا۔ علیمہ خان نے میڈیا کے سامنے یہ بھی کہا کہ 14 اگست کو پورے ملک کو حقیقی آزادی کے لیے سڑکوں پر نکلنا چاہیے، کیونکہ آزادی صرف انگریزوں سے چھٹکارے کا نام نہیں بلکہ آئین و قانون کی بالادستی بھی اس کا حصہ ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ اگر 14 اگست کو گرفتار کریں گے تو وہ ضمانت نہیں لیں گی۔ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 14 اگست کے پروگرام کو احتجاج کا نام نہیں دے رہے، ہمارے لوگ جشن کے لیے باہر نکلیں گے۔ پی ٹی آئی کی صفوں میں اس وقت 2 مضبوط بیانیے آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف خیبر پختونخوا کی قیادت خصوصاً وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور 14 اگست کو احتجاج کے لیے پوری طرح تیار ہے، یہاں تک کہ کارکنوں کو 5 اگست کے اختتام پر ہی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ دوسری طرف مرکزی قیادت کے چند اہم رہنما خصوصاً بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اس خیال کے مخالف ہیں کہ یوم آزادی کے احتجاج کا رنگ دیا جائے۔ ان کے نزدیک یہ عمل عوامی تاثر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور سیاسی حریفوں کو تنقید کا نیا ہتھیار دے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی حقیقی آزادی کی تعبیر اور پارٹی کے کچھ رہنماؤں کا یوم آزادی پر جشن کا موقف ایک ہی تنظیم کے اندر 2 متضاد سیاسی فلسفے اجاگر کر رہا ہے۔ جہاں ایک دھڑا سمجھتا ہے کہ یہی دن جدوجہد کو تیز کرنے کا بہترین موقع ہے، وہیں دوسرا دھڑا اس دن کو صرف قومی اتحاد اور خوشی کے پیغام کے لیے مختص رکھنا چاہتا ہے۔ 14 اگست کو احتجاج کے حامی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ورکرز کی بڑی تعداد ذہنی طور پر احتجاج کے لیے تیار ہے، مگر کارکنوں کی نظریں ایک ہی جانب لگی ہیں، عمران خان کی طرف۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ دوسرے بڑے فیصلوں کی طرح کیا یہ فیصلہ کہ 14 اگست کا دن احتجاجی نعروں سے گونجے گا یا قومی ترانوں سے، کیا ایسے ہی تذبذب کا شکار نظر آئے گا؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں افتخار احمد، رضا رومی، زیغم خان اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ 14 اگست جشن یا احتجاج؟ پی ٹی آئی قیادت پھر تقسیم کا شکار، بانی کا موقف واضح، کارکن کس طرف جائیں گے؟ قومی ترانے کی دھن پر یکجہتی یا بانی کے حق میں گونجتے نعرے؟ افتخار صاحب، یہ ایک عجیب سچویشن کا ہم شکار ہیں۔ ہم بہت سے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ سٹیبل سچویشن نہیں ہے، مگر جشن آزادی یا یوم آزادی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کی پیدائش کا دن ہوتا ہے، آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا دن ہے، پورے ملک کا دن ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن کا تھاٹ پروسیس بھی کنفیوژن کا شکار ہے یا کسی کلیئرٹی کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ یہ ہماری پیدائش کا دن ہے، اس کو تو سکون سے مناؤ۔ بعض اس خاطر کہ اس دن لوگ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل کے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں تم اپنے کچھ جھنڈے ڈال کے تو سارے کے سارے اظہار کو کنورٹ کرنا چاہتے ہو ایک تصادم میں، تو اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی محبت ملک سے ہوتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی جگہ سیاست کریں، یہ ملک ہے تو سیاست ہے۔ جس کو اپنے وطن سے محبت نہیں، اپنے وطن کی آزادی کے دن سے محبت نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا مت کرو، یہ کرنا نہیں چاہیے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ آزادی کے دن مخالفت کے اندر جھنڈے اٹھا کے پھیریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کو لوگوں نے کہیں پکڑ کے پیٹ دیا تو پھر شور مچانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور غالباً آپ کی جو قیادت ہے وہ چاہتی بھی یہی تصادم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ اور کیوں ہوگا ایسا؟ اور ایسا ہوگا، دیکھیں، اگر میں ایک حد تک تو اظہار کا حق بھی رکھتے ہیں۔ نہیں، اظہار کا حق رکھتے ہیں، بالکل آئیں، پاکستان کے پرچم کے ساتھ آئیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ اس جلسے کو، اس مجمع کو، اس جلوس کو، ان لوگوں کے اندر اپنی پارٹی کے سیاسی نعرے لگانا شروع کریں اور اپنی پارٹی کے فلیگ، چند ایک فلیگس کو لے کے بھاگنا شروع کریں، موٹر سائیکلوں کے اوپر بیٹھ کے ہنگامہ کریں، تو پھر لوگوں کو تو یہ حق ہے نا کہ وہ اپنے پیار اور محبت جو ان کو اپنے وطن کے ساتھ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان کو روکیں
تو روکنے میں ٹکراؤ تو ہوگا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں کر پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کی جا رہی ہے. ہر وہ دن، ہر وہ لمحہ جو خوشی کا لمحہ ہے، جو پاکستان کا لمحہ ہے، جو اس ملک کی طاقت کا لمحہ ہے، اس کو کیوں کر یہ ایک منفی انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہو 2014 میں بھی انہوں نے 14 اگست کا ہی دن چنا تھا مظاہرے کا آغاز کرنے کو. کیوں ان کو 14 اگست سے نفرت ہے؟ 14 یہ زیادتی ہوگی کیا نا نفرت؟ میں بھی اس 14 اگست میں جو طاقت ان کو دکھی ہو وہ اسی کی تلاش میں ہو. طاقت کو کیا وہ طاقت کو کس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے نعروں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ کے گھر میں ایک فنکشن ہے، آپ مجھے اس فنکشن میں بلاتے ہیں، میں اپنے وہاں پہ ایک اور کہانی شروع کر دوں، اپنے گانا گانا شروع کر دوں، تو آپ کو محسوس تو ہوگا. ممکن ہے آپ کا کوئی چاہنے والا مجھے پکڑ کے کہے کہ بھائی یہاں سے باہر نکلو، اور جب آپ کو کہا جائے گا باہر نکلو تو یہی جو فساد ہے جو وہ چاہتے ہیں. چلیں، یعنی افسوس کی بات ہے یوم پاکستان کے اوپر بھی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کو تیاری، اور خود میں نہیں کہہ رہا، ان کی پارٹی میں دو مختلف خیالات ہیں. بالکل ایسا ہے، کنفیوژن موجود ہے کہ کیا کیسے بیہیو. بالکل ایک پارٹی کا گروپ بالکل صاف کلیئر ہے اس بات کے اوپر، یہ یوم پاکستان ہے، اور وہ چاہتے ہیں اس کو بطور یوم پاکستان ہی منایا جائے جیسے ماضی میں منایا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو وہ انہی میں سے ہے نا. تو میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں. تو لیڈرشپ کو کلیئرٹی دینے کی ضرورت ہے کہ 14 اگست کا دن کیسے گزارا جانا ضروری ہے. شہزاد چودھری صاحب، یوم آزادی پر احتجاج قومی ہم آہنگی کا نقصان ہے یا پھر جمہوری حق کا اظہار ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ ایک افتخار عارف کا شعر ہے، اس کا مصرع ہے: یا رب میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا، مجھ کو ڈر لگتا ہے. وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہا تھا. سب لوگ اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں. ملک جو ہوتا ہے نا، ملک کا تعلق اور اپنے لوگوں کے ساتھ اولاد کا بھی ہے، اور والدہ اور والدہ کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے، وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں. اب یہ کہنا کہ یہ میری ماں ہے تمہاری ماں نہیں ہے، بہت بڑی زیادتی ہوگی. یعنی یہ کہنا کہ یہ صرف میرے ہی رنگ میں انگ میں تم اس کو مناؤ گے، کسی اور رنگ میں نہیں مناؤ. وہ کہتے ہیں میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا. تو بہرحال اب ہم دو متضاد چیزوں کو لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کہتی ہے کہ جی اس کو ہم پاکستان کے آزادی کے دن میں بالکل اس کے لوگوں کے برخلاف اپنا احتجاج کریں گے. اگر کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا؟ یہ کیا ابھی تک پاکستان کے بارے میں اس قسم کی یا پاکستان کی سوچ کے بارے میں یا بہت سارے لوگوں کے خیال میں اس طرح کی باتیں کرتے رہے؟ پہلے بھی کرتے رہے. ہم نے جنگیں لڑ لی، اس اختلافات کے باوجود ہم جنگ کے میدان میں چلے گئے. ہم اللہ نے ہمیں اس میں بھی کامرانی دے دی. ہم کیوں گھبراتے ہیں چند لوگوں کی ان آوازوں سے؟ دوسرا طریقہ کونا لے لیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے چلیں، ہمارے کوئی غلط آواز ہی نکلے گی. اگر یہی ایک پیمانہ رکھیں، اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے گا. اگلا دن کیسا ہوگا؟ اگلا دن بہتری کی طرف ہمیں لے جائے گا، یا پاکستان کا سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا. سمبولک جگہوں کو بے شک ہمیں اس طریقے سے ہی منانا چاہیے جس میں ایک پہلو جو کہ اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے وہ اجاگر ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بھارت کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر آپ نے یہ سب کچھ حاصل کیا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ ایسا دن ہے، ایسا موقع ہے کہ اس کو اس طریقے سے منایا جانا چاہیے. لیکن اتنے ہی ہم کمزور ہیں، اتنے ہی ہم گئے گزرے ہیں کہ ہم 25 کروڑ کے لوگوں کے اندر یہ چند لاکھ کہہ لیجئے، چند لاکھ لوگ کہہ لیجئے، کتنے نکل سکتے ہیں؟ اور پھر خدا نخواستہ ٹکراؤ کی کیفیت کیوں پیدا ہوگی؟ ٹکراؤ تو ہمیشہ دو صورتوں میں، دو قوتوں کے بیچ میں لڑنے کو بڑھنے کا کام ہے. اگر آپ مسکراتے ہوئے ایک کو اپنا کام کرنے دیں، کر لے جو کرنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ تمہارے پاس اتنے ہیں، میرے پاس اتنے کروڑوں ہیں جو کہ سڑکوں میں پاکستان کی زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر، اور ایسا ہوگا بھی نہیں. ہم ایسے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ غالباً اپنی جگہ پہ کوئی جگہ رکھتا ہی نہیں ہے. اور جہاں میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے سوشل میڈیا، میرے پاس تو سوشل میڈیا سے خبریں آتی ہیں جو دیکھ رہا ہوں، ان میں یہ لکھا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ایسا، بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے خدا نخواستہ اگر پاکستان کے خلاف کسی قسم کا نعرہ بیان کیا جائے. دیکھیے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے بحیثیت قوم کہ پاکستان کے ہر خطے میں، ہر سکول میں، ہر کونے میں
صرف پاکستان کا ایجنڈا بالکل اوپر اٹھے 14 اگست کو درست اور پاکستان کا ہی قومی ترانہ بجایا جائے. بے شک کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان کا جھنڈا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاکم بدن اتارا جائے اور کوئی اور جھنڈا چڑھا دیا جائے. درست یہ پاکستان کی قومی جو وحدت سوچ ہے جو فوکس ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا میں سمجھ گئی میرے جو میں بات کر رہا بالکل جی ہوں ادھر دھیان کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپس کے بیچ میں اور ٹکراؤ کریٹ کرنا اور مشکلات کھڑی کرنا اور خدشات کا اظہار کرنا اور ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں تصادم بڑھنے کے چانسز ہوں. تو میرا خیال ہے ایسا بھی نہیں ہے. سب کا ملک یا رب میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا, مجھ کو ڈر لگتا ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی مخالفت کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے کس کے ایجنڈے کو تقویت دے رہی ہے, پارٹی کے یا مخالفین کے؟ کیونکہ جماعت کا کنفیوژن نظر آ رہا ہے اب لیڈرز کے اندر بھی, وہ کارکنوں تک ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, تو پھر ہی ماحول ایسا بنتا ہے جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. عائشہ دیکھیے, مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے اور ایک انتشاری کیفیت تو آپ کو دکھائی دیتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک دھڑا جو ہے جو کہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ووکل اور مؤثر دھڑا ہے, وہ اس وقت پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو ان کے گلے شکوے ہیں حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ میں, اس میں وہ بہت سی حدود جسے کہتے ہیں وہ کراس کرنا چاہ رہا ہے. اس میں چاہے انڈیا کا حملہ ہو, اس میں چاہے جو پاکستان کو بھی جتنی سفارتی کامیابیاں ملی ہیں, یعنی کہ دنیا جو ہے اس کی موترف ہو رہی ہے. دیکھیے آج موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو اوپر کر دیا ہے. ہیگ کی کورٹ نے, عالمی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر. ٹرمپ جو ہے اور امریکہ جو ہے انہوں نے BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم جانا ہے, اور پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اعلامیہ آیا ہے وہ بہت بڑی ون ہے. لیکن آپ اس کے اوپر اس دھڑے کا ویو دیکھیے, وہ یہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے, یہ ڈرامہ ہے, پاکستان میں ماشاء اللہ لگائے, اس میں یہ ختم کر دو, انڈیا آ کے حملہ کر دو, ایسی باتیں کہی جاتی ہیں, اور اس میں بہت ساری انتہا پسندی کا ایک عنصر دکھائی دے رہا ہے. بدقسمتی سے وہ بظاہر جو ہے وہ ملک اور ریاستی جو مفادات ہیں نیشنل انٹرسٹ کے خلاف دکھائی دیتا ہے. اس کے برعکس جو دوسرا گروپ ہے جو عملیت پسند ہے اور جو سمجھتا ہے کہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کو نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ سبارڈینیٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی پارٹی کے انٹرسٹ میں, وہ جس کے کہ سلمان اکرم راجہ علمبردار ہیں یا بیرسٹر گوہر علمبردار ہیں یا اور معقول لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بالکل سٹرگل کریں گے, ہم عمران خان کو جیل سے آزاد کروانا چاہتے ہیں, ہم تحریک چاہتے ہیں, ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہم پارلیمنٹ میں ہنگامہ کریں گے, پارلیمنٹ کے باہر کریں گے, یہ سب جمہوری اور آئینی حقوق ہیں ان کے. لیکن ایک لائن جو ہوتی ہے وہ پارٹی کی جو قیادت ہوتی ہے وہ ڈرا کرتی ہے. اس وقت پارٹی کی قیادت کوئی ہے ہی نہیں. جو عمران خان کی پالیسی ہے, دیکھیے ہمیں تو وہ سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ پتہ لگتی ہے. کبھی ان کی ہمشیرہ بتاتی ہیں, کبھی وکلا بتاتے ہیں, کبھی کوئی اور جو مل کے آتا ہے, کبھی ان کی ٹویٹ سے پتہ لگ جاتی ہے. بٹ یہ بھی تو انہی کی چوائس ہے نا کہ ان کی بات اس طریقے سے باہر آئے گی, اس چوائس کو بدلا بھی جا سکتا ہے. رضا صاحب یہ تو کوئی وہ نہیں بن سکتا اس کے اندر, یہ انہی کی چوائس سے بات کیسے باہر آئے گی. جی بالکل, دیکھیے انہی کی چوائس, ان کی ٹویٹس کو اگر دیکھیں تو پھر اس میں تو ایک ربط آپ کو دکھائی دیتا ہے. یہ 14 اگست کو بھی جو احتجاج کا دن ہے, مگر میں اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کرتا ہوں, مختصر سی چیز, کہ یہ ساری چیزیں ہم تو 14 اگست کو وہ ڈسکس کریں, کیا وہ کر بھی لیں احتجاج تو کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. اگر وہ بارہا اس طرح کی پوزیشن لیں گے تو پھر جو ان کی کوئی ڈیل ہونی ہے, کوئی بات چیت ہونی ہے, مطلب ہم نے گزشتہ روز بھی آپ لوگوں نے بات کی کہ ان کو راستے اور دروازے کھولنے کی ضرورت ہے. زیغم صاحب, جو گفتگو ہو رہی ہے PTI یوم آزادی پر جشن یا احتجاج, کیا کدھر جائے گی؟ اس بیانیے میں تقسیم نظر آتی ہے لیڈرشپ سے لے کے کارکن تک. کیا مفاہمتی دھڑا جو ہے وہ بانی کی گائیڈ لائنز کے اوپر چل رہا ہے, راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر اس کو کدھر ٹرانسلیٹ کریں گے آپ؟ عائشہ پتہ نہیں آپ کا کوئی مرشد ہے یا نہیں ہے. دیکھیں آپ سبھی مرشد دیکھیں آپ کو مرشد کہتا ہے کہ جنازے پہ جا کے بین بجاؤ, باجا بجاؤ, یا مرشد کہتا ہے کہ شادی پہ جا کے بیان کرو, تو آپ کیا کریں گے؟ پھر عقل کا استعمال کریں گے. دیکھیں مرشد پیچھے رکھ کے عقل کا استعمال کریں گے, استعمال کر کے چلے 3 آپشنز بنتے ہیں میرے خیال میں. 3 آپشنز بنتے ہیں. عقل بھی ہر کوئی اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے.
पहला ऑप्शन तो ये है कि मुर्शद को छोड़ के भाग जाएंगे। अब मसला ये है कि जो मार्केट है उसमें भी मुर्शदों के हालात ठीक नहीं है। अच्छा। बहुत से मुर्शद छोड़ के भाग चुके हैं। दूसरी बात यह है कि मुर्शद की बात मानेंगे और शादी पे जाके कुट खाएंगे। अब बहुत से मुर्शद की बात मान के कुट खा भी रहे हैं। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो वकीलों वाला ऑप्शन है, वो ये है कि मुर्शद को गोली कराएंगे, और उसकी तैयारी भी हो रही है कि मुर्शद को गोली कैसे करानी है। 14 अगस्त हमारी ज़िंदगियों का, मेरे ख्याल में हमारी यौम पैदाइश के बाद हमारी ज़िंदगियों का अहम तरीन दिन है। क्योंकि ये वो दूसरा दिन है जो हमारी पूरी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है। बेशक हमारी ज़िंदगी के पहले दिन से लेकर ज़िंदगी के आखिरी दिन तक पाकिस्तान की नेशनहुड हमारी लाइफ को डिफ़ाइन करती है। आपके जो भी जज्बात हों, ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन दिन है, सबके लिए अहम तरीन दिन है, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके लिए भी अहम तरीन दिन है। तो अब लेकिन मुर्शद का हुक्म जो है, पहले उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को तहरीक जो है वो पीक करेगी। आपने देखा मुर्शद को कैसे गोली कराई गई। वो 5 अगस्त 90 दिन हुए, 90 दिन हो पे के जिस तरह वैसे मुर्शद ने उसको मुबारक भी दी थी कि बड़ा कामयाब रहा वो एहतजाज। देखें, वो ऐसी जाके मुर्शद को गोली कराते कि मुर्शद को पता ही नहीं है कि इन्होंने किया क्या है, कोई बताने वाला नहीं है। वो बेचारी छोटी बहन जाती है जो ज्यादा सियासी भी नहीं है, जिसको हालात का पता भी नहीं होता। तो फिर अब कारकुन क्या करेंगे ज़ैगम साहब? कौमी तराने की धुन पर होंगे या बानी के हक में नारों पर? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अब अगली बात, दूसरा मुर्शद ने कहा कि 14 अगस्त को अगला संगे मील होगा। तो मेरे ख्याल में जो अब इसमें वाज़े तौर पर जो कायदीन हैं वो ये कह चुके हैं, जो बहुत सारे कायदीन हैं वो ये कह चुके हैं कि हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। अब जश्न आज़ादी मनाते हुए पार्टी का मैसेज दिया जा सकता है, पार्टी अपनी खिदमात बता सकती है। पार्टी ने अपोजिशन के तौर पे भी काम किया है, हुकूमत भी की है, इमरान खान की अजमत के बारे में भी बता सकते हैं, आगे के वादों की बात भी कर सकते हैं, आइन की भी बात कर सकते हैं, आइन की कमिटमेंट की भी बात कर सकते हैं, आइन की खिलाफ वर्जियों की भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला दरपेश है कि जो इनकलाबी टाइगर हैं, क्या वो इन लीडर्स की बात मानेंगे या शादी पे बैन डालेंगे? चलें जी, ये कल का दिन डिसाइड करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कहां खड़े होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल पास किया गया है, हुकूमत की अपनी दलील है और अपोजिशन की अपनी तनकीद, पैनल की राय ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कौमी असम्बली ने इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया है। इस बिल के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 की शिक 11 में तरमीम के तहत मुश्तबा अफराद को पेशगी हिरासत में लेने का वो इख्तियार बहाल किया जा रहा है जो पहले खत्म हो चुका था। ये इख्तियार उन अफराद के लिए होगा जिन पर दहशतगर्दी या उससे मुताल्लिका सरगर्मियों में मुलव्विस होने का शुबा या इत्तला हो। हुकूमत, मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज ऐसे शख्स को ज्यादा से ज्यादा 3 माह के लिए हिरासत में रख सकती हैं अगर काबिल एतमाद मालूमात या माकूल शुबा हो कि वो पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ किसी जुर्म में मुलव्विस है या किसी दहशतगर्द सरगर्मी जैसे टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी या जरूरी सप्लाई और खिदमात में रुकावट डालने में शामिल है। अगर हिरासत 3 माह से बढ़ानी हो तो ये सिर्फ आइन के आर्टिकल 10 के तहत मुमकिन होगी। अगर हिरासत का हुक्म मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज ने जारी किया हो तो तहकीकात एक मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी जिसमें पुलिस के ऑफिसर, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मुसल्लह अफवाज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी शामिल होंगे। 2014 में ये शिक पहली बार शामिल की गई ताकि सिक्योरिटी इदारे खतरात को पेशगी तौर पर खत्म कर सकें, मुश्तबा अफराद को ज्यादा से ज्यादा 3 माह के लिए हिरासत में रख सकें। ताहम इस पर 2 साला मियाद की शर्त थी जो 2016 में खत्म हो गई। हुकूमती मौक़िफ़ है कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल मजबूत कानूनी इक़दामात की मुतकाज़ी है ताकि हमले से पहले ही मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा सके, दहशतगर्द मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। ये तरमीम मुश्तरका तहकीकाती टीमों के इस्तेमाल को भी मजबूत करती है ताकि मुख्तलिफ एजेंसी से मालूमात हासिल करके काबिल अमल इंटेलिजेंस तैयार की जा सके। 2024 के बिल के मुताबिक ये इख्तियारात बिल के आगाज से 2 साल तक नाफिज रहेंगे, जबकि 2025 के बिल में ये मुद्दत 3 साल कर दी गई है। इस इक़दाम का मकसद हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को यह कानूनी इख्तियार देना है कि वो दहशत गर्दी के खतरात रखने वाले अफराद को बर वक्त गिरफ्तार कर सकें, मुकम्मल तहकीकात कर सकें और इदारा माहंगिरी को बेहतर बना सकें। ठोस हुकूमती मौक़िफ़ के बावजूद अपोजिशन जमातों ने बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से,
इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल, दहशत गर्दी की मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए अहम ज़रूरत, हुकूमती दलील कितनी वजनी, अपोजिशन के आइनी और सियासी खदशात में कितना दम है। ज़ैगम साहब, अपोजिशन इस पर तनकीद भी कर रही है, सिर्फ 41 अरकान ने इसकी हमायत की। आज पार्लियामान में शाह भी मौजूद है, मगर हुकूमत एक मौक़िफ़ रख रही है। कहाँ दम ज़्यादा है? देखिए, जो सख्त कवानीन होते हैं वो मावराए कानून इक़दामात से तो बेहतर होते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे मावराए कानून इक़दामात जो सिर्फ शक की बुनियाद पे किए जा रहे हों। और जब गैर मामूली हालात हों तो आपको गैर मामूली कवानीन भी बनाने पड़ते हैं। अब ऐसे कवानीन कोई ऐसे नहीं है कि दुनिया में इसकी मिसालें ना हों या सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे कवानीन हों। अगर आप भारत में देखें मिसाल के तौर पे, तो जो उनका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है वो 180 दिन गिरफ्तारी की इजाज़त देता है, 6 माह, और कश्मीर में तो 2 साल तक गिरफ्तारी की इजाज़त है, सिंगापुर में 2 साल, इसी तरह तुर्की और मिस्र में सख्त कवानीन मौजूद हैं। अब इसका फ़ायदा एक ये हो सकता है कि शायद मिसिंग पर्सनस वाला मसला किसी हद तक इसकी वजह से हल हो जाए, क्योंकि जो गिरफ्तारी होगी वो कानूनी होगी। लेकिन अपोजिशन के जो ख़तरात हैं, जो खदशात हैं, उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है उनको संजीदा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में ये खदशा रहता है कि किसी भी सख्त कानून को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, या कहीं कोई पुलिस वगैरह उसको नाजायज़ तौर पर लोगों को हरासा करने के लिए, उनके साथ ज़्यादती करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेगी। तो मेरा ख्याल है उन तहफ़्फ़ुज़ात पर, इस कानून पर चलते हुए, अब तो ये कानून बन गया, हुकूमत को उन तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करना चाहिए जो अपोजिशन ने सामने रखे हैं, उन्हें एतमाद में लेना चाहिए और इस कानून को मुकम्मल जिम्मेदारी से सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, असद कैसर साहब कहते हैं ये कानून भी पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होगा, मगर हुकूमत ये बता रही है कि दहशत गर्दों, टीटीपी, बीएलए जैसी तंजीमों से निमटने के लिए कानून बनाया गया है। मुल्क की सियासी जमात क्यों घबरा रही है? ज़ैगम साहब जो कह रहे हैं, किस तरह यकीन दहानी हुकूमत को देनी चाहिए उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करते हुए? आयशा, देखिए मसला ये है, यहाँ पे 2 हकीकतें जो हैं उनको मलहूज रखना पड़ेगा। पहली हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का फितना एक बार फिर अपना सर उठाकर उसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वहाँ पे अगर आप गिन लीजिए वाक़यात, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में तो पिछले 1.5-2 सालों में 5000 से ज़ायद अटैक्स हुए हैं, यानी रोज़ 1 से ज़्यादा अटैक होते हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान में जिस तरह से सिविलियंस का कत्लेआम, तो ये तो एक सीरियस मसला है रियासतों को, और इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को जो एग्जिस्टेंशियल चैलेंज लाहक है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होता है। पहली तो ये बात है। तो इसलिए अगर वो कानून में समझते हैं कि कुछ सुकुम है तो उसको ठीक करना पड़ता है। मगर यहाँ पे दूसरी भी एक हकीकत है, वो ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के सख्त कवानीन जो हैं उनका गलत इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। मैं तो खुद सिविल सर्विस में रहा हूँ, मुझे पता है कि जब किसी को बिल्कुल पकड़ना होता था तो उस पे ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा जो है वो शिकें भी डाल दी जाती थी ताकि इसकी जमानत ना हो सके। अब वो शख्स दहशतगर्द था या नहीं था वो कौन फैसला करेगा? वो पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर या एक एसएचओ जो है वो फैसला करता है। अब जो रही बात कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का जो खतरा है पीटीआई का, उसमें भी एक वजन है और उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 9 मई के ऊपर जो पीटीआई का बहुत बड़ा गुस्सा, एक तो जाहिर बात है ये सजाएं उनको हो रही हैं, लेकिन जो आम उनके अगर आप वर्कर्स से बात करें तो वो ये कहते हैं जी कि बहुत सारे लोगों को जब राउंड अप किया गया, जो लोग जियो फेंसिंग में आए, तो फिर पुलिस ने उन सबको पकड़ के पैसे लेके फिर छोड़ा। यानी कि जो परपेट्रेटर्स नहीं भी थे, जो तमाशा भी देखने गए हुए थे या कोई वीडियो बनाने गए हैं या जैसे हमारे यहाँ भीड़ लग जाती है, वो उनके भी, और उसमें गरीब लोग भी उसकी आड़ में आ गए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं आयशा। अच्छा, अब ये एक पहलू है, इसलिए इसको बड़े गौर से हुकूमत को एक कमेटी बनाकर इसके ऊपर कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो है मैं अर्ज ये करूंगा कि इसके साथ साथ सख्त कवानीन से, कुछ हिंदुस्तान ने सख्त कवानीन बना लिए तो क्या हो गया? वहां पे क्या खत्म? अभी पहलगाम का वाकया नहीं हुआ, उससे पहले वाकयात नहीं हुए। कवानीन, सख्त कवानीन से कुछ नहीं होता। आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस और आपको जो लोकल, जो दीगर आपने माशी और सियासी इक़दामात उठाने होते हैं दहशत गर्दी का कुला कमा करने के लिए, वो उठाने पड़ते हैं। उसके बगैर मामला
حل نہیں ہوتا. ویری ویلڈ پوائنٹس. رضا رومی صاحب ایک بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، رضا صاحب اوپر کچھ ریالٹیز کا ذکر کر رہے تھے جس میں دہشت گردی کے فتنے سے لے کے سخت قوانین کا استعمال اور پھر پولیٹیکل پرسیکیوشن کی بات کی گئی. آپ کی رائے میں دہشت گردی کے خاتمے میں ان قوانین نے اب تک کتنا حقیقی کردار ادا کیا ہے؟ عائشہ، زیغم صاحب کے اور رضا کے کمنٹس کے بعد کوئی گنجائش تو کوئی نہیں رہ جاتی بات کرنے کے لیے. اور اس کے اوپر صرف یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ رول 7 کہتے ہیں اس کو، یا سیکشن 7 آف دی ایکٹ کہتے ہیں، وہ اس وقت لگاتے ہیں جب کہتے ہیں کسی کو ضمانت نہیں دلوانی. آج کل یہ جب نہیں بھی تھا تو اس وقت بھی یہ اس کے نیچے وہ جو رضا بات کر رہے تھے. پھر ہمارے یہاں توہین عدالت، توہین تو اس کا بھی ایک بہت سخت وہ ہے قانون ہے اور اس پہ عمل تھا. لیکن اس کو غلط استعمال بھی شکایات ہوتی ہیں کہ غلط استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور چیز مد نظر رکھنے والی ہے کہ ظہور الہی جو تھے، چودھری ظہور الہی سیاستدان، ان کے اوپر بھینس کی چوری کا الزام تھا. اور وہ بھینس کی چوری کا الزام کہاں پہ منتنج ہوا؟ بھٹو کی پھانسی پہ. کہانی وہاں سے چلی تھی. تو کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کس طریقے سے نکلے گا. اور فائنل چوتھی بات یہ ہے کہ 14 اگست کے کچھ 1-2 دن کے بعد کر لیتے اس کو. مجھے نہیں پتا قومی اسمبلی میں مس کر گیا کہ قومی اسمبلی میں پاس ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اسے بحث ضرور کریں. سر قومی اسمبلی میں ہی ہوا ہے اور کافی سارے قوانین آج گزرے، مگر مولانا صاحب نے کافی زیادہ تنقید کی ہے. شہزاد صاحب وہ کہتے ہیں ایسے قوانین پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم بنا دیتے ہیں. دوسری طرف کے پی کی صورتحال اور خود مولانا اس کا اعتراف کر چکے ہیں. کیا مولانا بھی قانون کو لے کر اوور پلے کر رہے ہیں یا صحیح بات دیکھیے ہر ایک چیز ہے نا کہ ہر قانون کو اسی اصول کے تحت قانون بنائے جاتے ہیں. تو ایک اصول طے ہوا ہمارے ہاں کہ جو 90 دن کی قید ہے نیب کے معاملات کے اندر، جب نیب کا قانون رائج تھا تو کہا 90 دن بالکل غلط طریقہ ہے، یہ 14 دن سے زیادہ نہیں. 14 دن میں آپ کو اس کو سامنے لے کے آنا ہی آنا ہے. یہ قانون بنا دیا گیا. اب تو خیر نیب کے بھی قانون بہت سارے بدل گئے اور خاص طور پر لیکن یہ 90 دن کا جو ایک وہ تھا معاملہ اس کو. اچھا اب بہت سارے لوگ معاشی دہشت گردی کو بھی دہشت گردی جانیں گے جی. لیکن ایک کیس میں اس اصول کے تحت ہم نے وہاں پہ 90 دن کو ختم کیا. ہم یہاں پہ تو میرا خیال ہے اس پہ بحث ابھی چلے گی کافی زیادہ ہمارے سیاسی اور جمہوری اور انسانی حقوق کے حلقوں کے اندر. اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن بہرحال اگر قومی اسمبلی نے کر دیا تو کر دیا، اب تو یہ پھر قانون بن چکا. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب آپ کے خیال میں حکومتی دلیل میں کتنا وزن ہے اور اپوزیشن کے خدشات میں؟ میں اپوزیشن کے خدشات کے ساتھ کھڑا ہوں اور حکومت نے جو یہ بل منظور کروا لیا صاحب ظاہر ان کے پاس اسٹرینتھ تھی. سر 41 اراکین نے حمایت کی جو بھی. تو اس پہ کیا بری بات ہے کہ جو خدشات اپوزیشن کے ہیں ان کا ہر خدشے کا جواب فلور آف دی ہاؤس پہ نہ دیا جائے؟ کیا وجہ ہے؟ مطلب دیکھنا وہ بھی تو پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور اگر انہوں نے خدشات کا اظہار کیا اور وہ خدشات بے معنی ہیں، لا یعنی ہیں، ان میں وقت نہیں ہے، وہ حقیقت سے دور ہیں، تو ایکسپوز ہو جائیں گے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کوئی بھی قسم کی قانون سازی جو ہے پہلے تو اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، قومی نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن پتہ نہیں حکومتیں کیوں ڈرتی ہیں کہ قومی ڈیبیٹ نہ ہونا. اب آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ تو وقوع کے بعد کی ڈیبیٹ ہے نا. اگر وقوع سے پہلے ہمیں پتا ہوتا کہ یہ کلازز ہیں ہم یقیناً اس پر ہم پہلے کرتے اور اپوزیشن بھی کرتی اور اپوزیشن اپنی تجاویز بھی پیش کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے ہاتھ میں سخت قوانین ہونے چاہیے، لیکن ان قوانین کا استعمال ایمانداری سے آئین کے تابع کیا جائے اور یہ جو قانون بنایا ہے اس کا بھی احترام کیا جائے اور موقع ملے تو ان سے بھی ڈائیلاگ کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ اپنی ترامیم دیں اور اگر ان کی ترامیم میں وقت ہے تو اس کو اس میں شامل کیا جا سکتی ہے. درست ہو گیا. افتخار صاحب آرام سے اتنا نہیں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.